بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ابھی تک، مطلب وہ ایک تھا نا، ہم نے ایک شوز بنایا ہوا تھا کہ وزیر اعظم صاحب باہر ہیں، وہ واپس آئیں گے تو ہو جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب کو واپس پاکستان آئے ہوئے جس وقت میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو تقریباً کوئی 20 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور 18 گھنٹے کہہ لیں، چلیں یوں کہہ لیں، تو نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے۔ تو اس کی کیا کیا وجوہات ہیں، بڑی خوفناک سی وجہ سامنے آ رہی ہے، اور بڑی اس کی تفصیلات ہیں کہ کس طرح سے ہے، وہ کیا وجہ ہے، اس پہ بلکہ زیادہ بات میں اسی پہ کروں گا کہ اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں اور کیا ہوں گے، اس حوالے سے بات کروں گا میں آپ سے۔ لیکن اس سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی سی خبریں، وہ جو چلان ہو رہے تھے اور وہ جو گرفتاریاں ہو رہی تھیں جس پہ میں نے بھی کل بڑا شور مچایا آپ سے بات کرتے ہوئے، تو اس پہ جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی، اور جو کم عمر بچے ہیں ان کی گرفتاریاں رکوا دی گئی ہیں۔ بات وہی ہے کہ یہ سب کچھ ہونے سے پہلے کیوں نہیں سوچا جا سکتا؟ وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا سسٹم میں، جنہوں نے امپلیمنٹ کرتے ہوئے مشورہ دینا ہوتا ہے، کوئی بہتر رائے بتانی ہوتی ہے، کوئی راستہ نکالنا ہوتا ہے، وہ کیوں خاموش رہتے ہیں، وہ کیوں سوئے رہتے ہیں؟ بہرحال ان دونوں شخصیات کا ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ان احکامات کے بعد یہ تو رک گیا، لیکن بہرحال یہ بہت ضروری ہے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، حادثات کو روکنے کے لیے، انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے، جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی سبسٹیوٹ ہے ہی نہیں، کوئی قیمت نہیں ہوتی انسانی جان کی، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سخت کارروائیاں ہونی چاہیے، لیکن اویئرنیس بھی پیدا کرنی چاہیے، جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ پنجاب حکومت نے اس حوالے سے ایک نیا سٹیپ یہ لیا ہے کہ 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو اسمارٹ کارڈ ایشو کیے جا رہے ہیں اور ان کو لائسنس بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ دیے جائیں گے، تو یہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کا اس سے ریلیٹڈ ایک افسوسناک واقعہ جو پنڈی اسلام آباد میں ہوا ہے، جہاں پر ایک گاڑی نے 2 اسکوٹی سوار خواتین کو ہٹ کیا اور وہ دونوں اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور وہ کم عمر ڈرائیور یا وہ بچہ جو ڈرائیور ہے وہ ایک جج صاحب کا بیٹا ہے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب قانون اپنا راستہ کیسے بناتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، لیکن ادھر سے یہ نہ ہو کہ ادھر والی سائڈ کے ہاتھ زیادہ لمبے ہو جائیں، تو یہ اگلے چند دنوں میں ہمیں نظر آ جائے گا۔ لیکن یہ تو وہ جھگڑا ہے نا جو چلتا رہے گا کہ کون جیتا کون ہارا، کس نے بچت کرا لی کو، لیکن ان کا وہ جو چلے گئے اس دنیا سے وہ واپس نہیں آ سکتے۔ تو حکومتوں نے ہی یہ ایکشن لینا ہے کہ ٹریفک بہتر ہو، رولز بہتر ہوں، رولز پر عمل درآمد ہو، قوانین تو موجود ہے ان پر عمل درآمد ہو۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا منع ہو، اور لائسنس کا اجرا جو ہے وہ پیسے دے کے، رشوت سے، سفارش سے نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے لوگوں کی ٹریننگ ہو۔ خدا را آج یہ کام کر لیں، یہ آج شروع کریں گے تو اگلے کئی سال اس کو لگیں گے بہتر ہوتے ہوئے، تو یہ بڑا ضروری ہے، اس حوالے سے حکومت کام کرے۔ دوسرا جناب مسئلہ تھا، عمران خان صاحب بڑے بے چین تنہائی میں تھے، قید تنہائی کے بار بار جو ان کا کیا کہا جا رہا تھا، مطلب ان پہ تنقید اپنی جگہ، ساری مسئلے مسائل اپنی جگہ، لیکن بطور قیدی، بطور ایک پاکستانی، بطور ایک شہری، ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے۔ اگر ملاقاتیں قانون کے مطابق ہو سکتی ہیں تو ضرور ہونی چاہیے، وہ پھر ان کی بہنوں کی ہوں، بیگم کے، بچوں کی، دوستوں کی، وکیل کی، جس کی بھی جو قانون اجازت دیتا ہے وہ سارے کام ہونے چاہیے۔ تو فائنلی آج ان کی بہن کو اجازت مل گئی، عظمیٰ خان صاحبہ ان سے ملنے گئی ہیں، اور آ کے انہوں نے خیر وہ بڑا لمبا چوڑا سا ایک بیان بھی دے دیا ہے۔ اس کے 2 پہلو صرف چھوٹے چھوٹے سے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دوں کہ ایک تو عمار سولنگی صاحب نے پہلے ہی ٹویٹ کر دیا تھا اجازت ملنے سے پہلے کہ اجازت ملنے لگی ہے، اور یہ طریقہ کار ہوگا کہ وہ بات نہیں کریں گے، شور نہیں مچائیں گے، بلا بلا بلا۔ اور دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اس ملاقات کی اجازت میں۔ تو سیاسی رہنما جو ہوتے ہیں سیاست ہی کرتے ہیں، اور ان کو رول پلے کرنا چاہیے اپنا۔ مجھے عمران خان صاحب کی پالیسیوں سے، ان کے نقطہ نظر سے درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے پاکستانی، ایز ون آف دا پرزنر، ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، کیونکہ اگر میں ماضی میں سمجھتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، تو آج بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح کل بھی نہیں ہونی چاہیے، جب آنے والے کل میں جب ہم بات کریں گے تو۔ لیکن اس وقت
ان سب چیزوں سے اہم چیز ہے جناب نوٹیفیکیشن، اور نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. جی ہاں، وہ نوٹیفیکیشن چیف آف ڈیفنس فورسز کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے جو نوٹیفیکیشن ہونا تھا، جو سوچ رہے تھے ہم 27 کو ہو جائے گا، 28 کو ہو جائے گا، 29 کو ہو جائے گا، پھر پتہ چلا وزیر اعظم صاحب چونکہ نہیں ہے اس وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے. وزیر اعظم صاحب 1 اور 2 کی درمیانی رات کو پاکستان پہنچ گئے، اور اب جس وقت میں یہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں، تو وزیر اعظم صاحب کو پاکستان واپس آئے ہوئے 20 گھنٹے گزر چکے ہیں. ہاں تھوڑا سا زیادہ ہی شاید ٹائم ہوگا، 20 گھنٹے تقریباً، رفلی کہہ لیں چلے 20 گھنٹے. تو ایک دن پورا گزر گیا، نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اوپر سے آپ کمال تو یہ دیکھیں، آج جنگ کی جو لیڈ ہے جنگ اخبار کی آپ کے سامنے ہے، جس میں لکھا ہوا ہے نوٹیفیکیشن میں ابھی وقت لگے گا، مزید ٹائم لگ سکتا ہے. اور یہ بیان کوٹ ہو رہا ہے وزیر داخلہ کے حوالے سے. تو یعنی ابھی چیزیں ٹائم لگ رہا ہے. وہ جو وزیر دفاع نے کہا تھا نا کہ پروسیس شروع ہو گیا ہے، تو پروسیس بڑا لمبا ہے. یہ پروسیس ہے کیا اور کیوں اتنا لمبا ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اس میں مختلف آراء آ رہی تھیں. ایک یہ تھی کہ شاید ہمارے سیاستدان جو ہیں وزیر اعظم صاحب کی سائیڈ، وزیر اعظم صاحب تو بہت ہی بیچارے سیدھے سیدھے سے آدمی ہیں، وہ تو کسی بات پہ نہ کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن خیر ان کی پولیٹیکل پارٹی، ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب اور شاید دیگر سیاستدان بھی کوئی اس میں سیاست کر رہے ہیں. سیاستدانوں نے سیاست ہی کرنی ہوتی ہے نا، جیسے بھی میں نے بیرسٹر گوہر کی بات کی. تو اگرچہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان بڑا سارا بیان لگا ہوا ہے کہ نواز شریف اس میں رکاوٹ نہیں ہے، نواز شریف رکاوٹ نہیں ہے. اچھا اس میں ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے، جو ایک اہم ساتھی نواز شریف صاحب کے قریبی یا پارٹی کے بڑے سینئر بندے، انہوں نے جب بات کی، انہوں نے کہا جناب تو اگر نواز شریف صاحب نے روکنا ہوتا تو نواز شریف صاحب ووٹ دینے کیوں جاتے؟ وہ خود اسمبلی میں موجود تھے، وہ 49 کے 59 جو شکے تھی ان کے لیے وہ کھڑے ہو کر اس میں شامل ہوئے ہیں سب میں، تو وہ تو شامل تھے، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال مسئلے تو اپنی جگہ ہیں، جو بھی مسئلہ ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہو رہا ہے. اچھا ایک تو وہ 20 گھنٹے گزر کے نا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. دوسرا پھر ہم نے اسی دوران میں ایک اور بات کی تھی کہ شاید وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو کوئی تقریب ہونی ہے، فنکشن کرنا اس کا، تو فنکشن کا اعلان بھی نہیں ہوا. اچھا فنکشن کا اعلان تو وزیر اعظم کے آنے سے پہلے بھی ہو سکتا تھا. وزیر اعظم آتے آج صبح جا کے وہ جو دوسری میٹنگز کی صدارت کر رہے تھے آج، جو سارا دن ٹیلی ویژن چینلز پہ چلتی رہی ہے، تو وزیر اعظم صاحب وہ فنکشن بھی کر سکتے تھے. انہوں نے تو آرڈر دینا ہے، تو ود ان آورس جو ہے وہ سارا سیٹ اپ لگ کے ان کے کمال کی وہ منسٹری انفارمیشن جو ہے عطا تارڑ صاحب کے انڈر جو کام کر رہی ہے، وہ ان کی ٹیم اور ان کے ساتھ جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے جو کام کر رہے ہیں، زبردست قسم کے ان کی صلاحیتوں کا مجھے پرسنلی بہت اچھی طرح اندازہ ہے. زبردست، مطلب ان کے لیے تو یہ منٹوں کا کام ہے، گھنٹوں کا بھی نہیں، انہوں نے کر دینا تھا. وہ نہیں ہوا، اس کا مطلب کہانی کچھ اور ہے. اچھا لیکن اس کہانی سے بھی پہلے 2 اور اہم شخصیات سے میری پرسنل بات ہوئی، جو اس میرا جو ابھی بھی اور تھوڑا سا پیچھے بھی چلے جائیں تو سارے سیٹ اپ میں امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں. ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب چیزیں ٹھیک ہے، بس ایسے ہی لیٹ ہو رہا ہے، ایسے ہی، ان کے پاس وجہ بھی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بس ایسے ہی ہے یہ. لیکن یہ دونوں اہم شخصیات وہ ہیں جو اس نظام کا حصہ رہی ہیں اور کسی حد تک ہیں، تو ان کا کہنا تو یہ ہے. لیکن میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ایک اور اہم شخصیت سے میری پہلے بات ہوئی تھی، جس کی بیس پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو تقرریاں ہونی ہیں نا 4 سٹار والی، وہ ابھی تھوڑا سا ٹائم لگ جانا ہے، چند دن لگ جائیں گے اس کے. مطلب وہ ایسا ہی نہیں ہوگا کہ یہ آج ہی ہو جائے گا، صبح ہو جائے گا، اس طرح سے نہیں ہوگا، اس میں ٹائم لگنا ہے. لیکن بار ہم اس پر اصل مدعے پر آئیں کہ CDF جو ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، فیلڈ مارشل کے لیے جو نیا عہدہ کریٹ ہوا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ تو وہ جناب آج ابصار عالم صاحب نے اپنی ویڈیو میں اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک نہیں ہے. حالات جو ہیں وہ جو بنا تھا نا ہمارا ہائیبرڈ نظام 2017 میں، وہ اب آ کے اپنے ڈاوا ڈول ہو گیا، وہ چل نہیں رہا ہے. اور یہاں پر جو ترامیم ہوئی ہیں آئینی ترمیم میں، وہ اب ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو نا. ان کے مطابق اس میں 2 گروپس بن گئے ہیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں بس جو کچھ ہو گیا اس کو جانے دے، اسی طرح ایز اٹ از کر دیں. اچھا ایز اٹ از کرنے میں کیا ہونا کیا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن کریں کہ آرمی چیف جو ہے وہ آئندہ سے، اور اب فوری طور پہ وہ ہوں گے چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے. اور چونکہ پہلی تعیناتی ہے تو آرمی چیف کی تقرری جو ہے
چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کے دن سے، مثلا اگر آج میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ اگر 2 دسمبر کو بات ہو رہی ہے تو آج سے چیف آف ڈیفنس فورسز کی ٹرم شروع ہوتی ہے 5 سال کی، اور آج ہی سے آرمی چیف کی نئی ٹرم کنسیڈر ہوگی 5 سال کی بطور آرمی چیف بھی. یہ تو کرنا ہے. اچھا اب اس میں بقول ابصار عالم صاحب کے بات یہ آ رہی ہے کہ جناب یہ اس دفعہ تو ٹھیک ہے، آرمی چیف بڑے ڈیزرونگ ہے، جنگ جیتی ہے ہم نے، ہیرو ہیں ہمارے، سارا کچھ ہے، یہ تو ٹھیک ہے، ان کو تو یہ دے دیں. لیکن آئندہ سے اگلی ٹرم میں 2030 کے بعد جب نیا چیف آف ڈیفنس فورسز لگانے کی باری آئے گی، اپوائنٹ کرنے کی باری آئے گی، تو یہ رائٹ وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی فورس سے کسی کو بھی چیف آف ڈیفنس فورسز لگا دیں. یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے کہ آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. اچھا اس کے لیے بہت ساری باتیں پیچھے بیک اینڈ پر ہوں گی، لیکن ایک دوسرا گروپ ایسا ہے جو کہتا نہیں بس جو ہو گیا اسی طرح جانے دے اور اس کو چھیڑنا بھی نہیں ہے. اچھا یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان کے ظاہر جے ڈیز بننے ہیں، وہ ایک سٹرکچر بننا ہے نا کہ کیا ہوگا، ان کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی، وہ کس فریم ورک میں ہوں گے، کون کون کیسے کیسے ان کے انڈر ہوں گے. تو ایک جو ابھی تک پکچر کلیئر ہے اس کے مطابق 5 فورسز ہیں جو چیف آف ڈیفنس فورسز کے انڈر ہوں گی، جس میں ظاہر ہے بری فوج، پاکستان آرمی جس کے خود آرمی چیف جو ہے اس کے ہیڈ ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے کیا کہتے ہیں، اللہ ہمارا بھلا کرے، چیف آف ڈیفنس فورسز بھی، مطلب وہ خود ہی انہیں کے پاس دونوں عہدے ہوں گے. پھر ایئر فورس کے چیف ہوں گے، پھر نیوی کے چیف ہوں گے، اور یہ تینوں ہوں گے، اور پھر ہاں راکٹ فورس کے چیف ہوں گے، وہ بھی 4 سٹار ہوں گے، اور ایک جو نئی کمان بننی ہے نیشنل اسٹریٹجک کمان فورس جو ہے اس کے بھی چیف ہوں گے. یہ 4 سٹار جنرل، 5 4 سٹار جنرل جو ہوں گے، بیسیکلی تو 4 ہی ہوں گے نا کیونکہ 5ویں تو وہ خود اس وقت چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. تو یہ 5 فورسز جو ہیں ان کے انڈر ہوں گے. اب پرائم منسٹر کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ ان میں سے کسی بھی ایک کو، کسی ایک فورس سے بندے کو لے کے وہ بتا دے. تو یہ ان کے مطابق یہ ایک سیریس ایشو ہے، اور اس کے لیے شاید اب دوبارہ امینڈمنٹ کرنی پڑے قانون میں، 28ویں ترمیم میں مطلب جائیں ہم. اور 28ویں ترمیم میں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ مسودہ صرف 2 اس میں مین ایشوز ہیں یا 2 بڑے اہم پوائنٹ ہیں، وہ ہیں اپنا صوبے، نئے صوبے، اور NFC ایوارڈ. اچھا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اب دونوں سائڈوں سے ہوگا، گیو اینڈ ٹیک ہوگا، کہ اگر حکومت یہ سارا کچھ اسی طرح کنٹینیو کرنے کو وہ کرتی ہے، اس کو 28ویں ترمیم کو پورا مان لے، یعنی صوبے بھی جیسے لکھا ہوا آئے ویسے مان لیں، اور NFC کے بارے میں بھی جو کہا جائے اس طرح سے ترمیم کر دیں، تو پھر یہ جو اگلی دفعہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کا وزیر اعظم کو اختیار ملنا ہے یہ انہیں دے دیا جائے گا. مطلب عجیب و غریب سی بات ہے. یہ براہ راست ڈائجسٹ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اگر یہ فیوچر کے لیے کرنا ہے تو اس وقت جھگڑے کی کیا ضرورت ہے. وزیر اعظم صاحب اس کا نوٹیفیکیشن کریں، اور چند دن بعد، چند ماہ بعد، چند سال بعد، یا جب یہ ٹرم ختم ہو رہی ہو اس وقت اس کو 2/3 میجورٹی تو ابھی تو ہے نا، 29 تک ہے یہ اس حکومت کے پاس، پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے جب چاہے ترمیم کر لیں اور اس میں آ جائے. تو آج جھگڑے کی کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. تو اچھا جو بات ابھی تک اس میں نہیں ہو رہی ہے، مطلب یہ تو پھر ڈیل والی بات ہوگی نا، کہا یہ جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ ابصار عالم صاحب ایسا شو کر رہے ہیں کہ کہیں سے ایک مسودہ بنا ہوا آئے گا اور اس پہ ڈیل کی جائے گی، پھر سیاستدانوں سے گیو اینڈ ٹیک ہوگا اور ان کو منایا جائے گا، گھیر لیا جائے گا، یہ سارا کچھ ہوگا. میرے خیال میں ایسا نظر نہیں آ رہا. ایشو ضرور ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. وزیر اعظم صاحب آ گئے تھے، نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، وہ فنکشن ہونا ہے اس کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی، یا ٹائم کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی. ترمیم کرنی ہے وہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے، 2 دن بعد ہو سکتی ہے، 10 دن بعد ہو سکتی ہے، 2 سال بعد ہو سکتی ہے، جب چاہیں کر لیں. تو یہ کہانی کہیں اور بھی ہے. لیکن ایک ایشو جو مجھے لگتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ 5 فورسز جو ہیں ان سب کے چیف جو ہے وہ 4 سٹار جنرل ہوں گے. کامن سینس کی بات ہے. اور جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے کیا وہ بھی 4 سٹار جنرل ہی ہوگا؟ اور وہ تو پھر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی طرح کیا وہ ایک پیرالل اور بس اسی لیول کا ہوگا؟ اس وقت تو چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہے وہ 5 سٹار ہے.
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जीत चुके हैं, उन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा मिल चुका है, उन्होंने एक जंग जीती थी, एक बड़ा कारनामा हुआ है जिसके बाद ये हुआ था। तो अगली दफ़ा तो ज़रूरी नहीं कि वो फील्ड मार्शल भी हों, तो वो एक आम जनरल होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और वो तमाम जनरल्स के 4 स्टार जनरल्स के बॉस भी होंगे। तो फिर ये चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से किस तरह से डिफरेंट होगा, क्या होगा, मेरे ख्याल में वही वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि स्ट्रक्चर बनना है, जेडीज बननी है, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो भी ये सारी चीज़ें टेक्निकल साइड से हो रहा होगा, वो सारी चीज़ें इस वक्त प्लान हो रही हैं। उसमें टाइम भी लग रहा है। वो जो मैंने जंग की लीड की बात करता हूँ वो भी शायद इसी में आ रही होगी, इसी हवाले से बात होगी। ये सारी चीज़ें करके ये होना तो है, ना वाली बात तो नहीं है। मेरे ख्याल में सब ऑन बोर्ड है, लेकिन अगर कहीं अबसार आलम की बातें दुरुस्त है, अगर कहीं मैं एक बड़े अगर के साथ, एक बिगर इफ़ उसके साथ, अगर ये बातें दुरुस्त है तो फिर हालात अच्छे नहीं हैं। और अल्लाह ना करे, हमने अभी तो ताज़ा तो अभी ये एक जंग जीत के पूरी दुनिया में एक नाम बनाया है, एक नाम कमाया है उस बहादुरी की बुनियाद पर, जो उस माहिराना पेशा वराना तरबियत और उसकी उस एक्सपर्टीज़ के शोकेस करने पर जो हमारी फ़ौज ने किया है, उसकी बुनियाद पे जो हमने पूरी दुनिया में इज़्ज़त और नाम कमाया है, वो मुझे डर ये है कि खुदा ना खास्ता खाकम बदहन हम ये सब कुछ कहीं उलट पुलट के किसी और रास्ते पे ना चल पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें ठीक रहेंगी। शुक्रिया। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.